اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اسلام میں مسجد کا جو تصور ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اور بہت زیادہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نہ تو اپنے گھر کی فکر کی، نہ اپنے معاش کی فکر کی کہ کھائیں گے پیئیں گے کیا، بلکہ سب سے زیادہ آپ کو فکر تھی کہ مسجد بن جائے تاکہ وہ مرکز کے طور پر کام آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلیان پڑا ہوا تھا، آپ نے وہاں پوچھا لوگوں سے کہ یہ کھلیان کس کا ہے، یہ پلاٹ کس کا ہے، تو بتایا گیا 2 یتیم بچے ہیں۔ آپ نے ان کو بلوایا اور ان سے خریدا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر میں بھی حصہ لیا، اس کو بنوایا بھی۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا، اور اس سے پہلے نہ تو اپنی اہلیہ کے لیے کوئی گھر کا انتظام کیا اور نہ ہی اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کوئی انتظام کیا۔ اور مسجد بنانا اتنا عظیم الشان کام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد بنائی تو خود اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے تھے، اور حضرت اسماعیل آپ کے لاڈلے صاحبزادے تھے وہ بھی اٹھاتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تو آپ خود بھی پتھر اٹھاتے تھے، اور آج جب پتھر اٹھاتے تھے صحابہ اکرام کو جوش آتا تھا اور وہ اور زیادہ پتھر اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو بڑا پتھر دیکھتے تھے اس کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے۔ اور اس موقع پر مسجد بناتے ہوئے جو دعائیں کی جاتی ہیں تو علماء نے لکھا ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو اس وقت دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بھی کئی دعائیں اسی طرح کی منقول ہیں۔ دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو مسلمان بنا، میری نسل میں سے ایک امت کو کھڑی کر جو تیرے سامنے سرنگو ہو، سرنڈر کرے، تیری تمام باتوں کو مان لے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنا رہے تھے تو آپ دعا کر رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ کوئی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے ہے ہی نہیں۔ دنیا میں تو جتنی بھی چیزیں ہیں سب تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، یہاں کا مال بھی تھوڑا ہے، یہاں کی دولت بھی تھوڑی ہے، یہاں کا مکان بھی تھوڑے سے رقبے میں بنا ہوا ہوتا ہے، یہاں کا حسن بھی تھوڑا سا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیاوی ساز و سامان تو سب کچھ تھوڑا سا ہے، انسان کی عمر بھی تھوڑی ہے اور انسان کی آرزویں بھی تھوڑی ہونی چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے ضرورت پر اکتفا کرنا چاہیے، تمناؤں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ دنیا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرحم الانصار والمہاجرہ، تو آپ انصار اور مہاجرین کو پر رحم فرمائیے۔ مسجد بنانا اتنا عظیم الشان کام ہے کہ جس زمانے میں ترکی دنیا کا سپر پاور تھا تو ترکی کا خلیفہ جب مسجد نبوی جایا کرتے تھے یا حرم مکی جایا کرتے تھے تو وہاں جھاڑو دینے والوں سے اس بات کا معاہدہ کرتے تھے کہ آپ ہم سے کچھ رقم لے لیجئے اور ہم 3 دن یا 5 دن یہاں رہیں گے تو جھاڑو دینے کی اجازت آپ ہمیں دے دیجئے۔ تو وہ جتنے میں کہتے تھے ہم آپ کو 100 دینار میں 1000 دینار میں وہ دیا کرتے تھے، اور جھاڑو لے کر کے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ تو مسجد میں جھاڑو لگانا بھی دنیا کے ہندوستان کے یا کسی بھی ملک کے پی ایم بننے سے، پریسیڈنٹ بننے سے اور سرپنچ بننے سے، ایم ایل اے ایم پی بننے سے زیادہ عظیم الشان کام ہے۔ اور یہ وہ ترکی بادشاہ تھے کہ جب فرانس کا بادشاہ ان کے سامنے آیا کرتا تھا تو وہ کبھی گردن اٹھا کے نہیں چلتا تھا، بلکہ بعض مورخین نے تو لکھا ہے وہ سجدے کی حالت میں، سجدہ تعظیمی کی حالت میں وہ سامنے آیا کرتا تھا۔ لیکن وہی بادشاہ جب مسجدوں میں جاتے تھے تو مسجد نبوی اور حرم مکی میں تو جھاڑو خود اپنے ہاتھ سے لگایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ چلے گا مسجدوں کے سلسلے کا، اور امید ہے انشاءاللہ دوسری قسطیں جلدی آئیں گی۔